قرآن میں ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے پہلے کچھ پس منظر۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہوا اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ ان کی تعداد 12,000 یا 17,000 تھی۔ اتنی بات واضح ہے کہ ہزاروں کی تعداد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے پہلے کتنی مدت دودھ پلایا، اس کی مدت کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں، البتہ ایک قول ابن جری کا یہ ہے۔ بے شک آپ علیہ السلام 4 ماہ بعد روئے تو پڑوسیوں وغیرہ کے خطرہ کے پیش نظر آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو ایک دایا آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی داعیہ کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، اے عورت، اے اس بچے کی ماں، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ دایا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تندور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تندور کی طرف وہ نہ گئے اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ جب فرعونی آپ علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا، بچہ کہاں گیا؟ یعنی والدہ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تندور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔